شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام طبری نے یہ قصہ سعید بن جبیر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھا جس کا نام الجبیر بن کشف تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے 3 دن مسلسل یہ خواب دیکھا کہ اس علاقے کی ایک خوبصورت عورت بدکاری کرتی ہے اور اس کے علاقے کے کئی مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ اس اللہ کے نیک بزرگ اور ولی کو اشارہ ملا کہ اس عورت کو تبلیغ کرو۔ تیسری رات جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو بہت پریشان تھے کہ میں اس بدکار عورت کے اڈے پر کیسے جاؤں؟ لوگ مجھے بھی بدکار سمجھیں گے کہ میں بدکاری کی نیت سے اس عورت کے پاس گیا ہوں۔ کچھ دن سوچ بچار کرنے کے بعد آخر کار ایک دن الجرار بن کشف اس بدکار عورت کے گھر چلے ہی گئے اور اس بت پرست بدکار اور حسین و جمیل عورت کو ایک خدا کو ماننے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس عورت نے نیک اور پرہیزگار بندے سے عرض کی، میں بھی بتوں کی پوجا کر کے تنگ آ گئی ہوں، میں بھی ایک خدا کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں اس وقت تک ایک خدا پر ایمان نہیں لا سکتی جب تک کہ میں خود خدا کو دیکھ نہ لوں۔ وہ پرہیزگار شخص اس عورت کی یہ شرط سن کر بہت حیران ہوا، لیکن پھر چند روز بعد اس عورت نے بتوں کی پوجا اور بدکاری کرنے سے توبہ کر لی۔ جب حسین و جمیل عورت نے بدکاری کرنا چھوڑی تو اس کے گھر میں روپیہ پیسہ آنا بند ہو گیا جس سے وہ گھر کا خرچہ چلایا کرتی تھی۔ اس عورت نے بدکاری تو چھوڑ دی، لیکن غربت نے اس کے گھر میں ڈیرے جما لیے اور بات فاقوں تک آن پہنچی۔ پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اس عورت نے اپنے گھر کا سامان اور برتن بیچنا شروع کر دیے۔ ایک دن اس نے اپنے گھر سے تانبے کا ایک قیمتی برتن اٹھایا اور بازار میں فروخت کرنے کے لیے چلی گئی۔ وہ جس دکان پر بھی گئی تو اس کا حسن و جمال دیکھ کر لوگ اپنی ہوس کی خاطر اس کو برتن کی اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ عورت کو اس بات کا علم تھا کہ یہ بازار والے اس برتن کی قیمت نہیں بلکہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر اور اپنی ہوس کو مٹانے کی قیمت دے رہے ہیں۔ وہ جس دکان پر بھی جاتی تو دکاندار اس کی آؤ بھگت کرتے، اس کے آگے پیچھے پھرتے اور اس کو برتن کی کئی گنا زیادہ قیمت دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ عورت یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو خدا بھولا ہوا ہے کہ یہ ہوس کے پجاری ہیں اور اس کے ساتھ زنا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ آخر کار وہ بازار کی آخری دکان پر گئی تو وہاں اس کو ایک نوجوان نظر آیا۔ عورت جب اس کی دکان میں داخل ہوئی اور برتن بیچنے کا کہا تو نوجوان نے پوچھا، بہن آپ اس تانبے کے برتن کی کیا قیمت وصول کرنا چاہتی ہیں؟ عورت نے کہا، میں اس کے 2 سکے وصول کروں گی۔ نوجوان دکاندار نے اس عورت کو 2 سکے دیے اور اس عورت سے وہ برتن خرید لیا۔ چند دن گزر گئے لیکن پھر گھر میں بیماری اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ آخر کار ایک دن اس حسین و جمیل عورت نے اپنے چہرے کو ڈھانپ کر اسی وزن کا تانبے کا برتن لیا اور بازار میں فروخت کرنے کے لیے چلی گئی، لیکن اس عورت کو کسی بھی دکاندار نے 2 سکوں سے زیادہ قیمت نہ دی۔ عورت نے دیکھا کہ چند دن پہلے یہی لوگ میرے حسن پر فدا ہو کر مجھے 80 سکے دینے کو بھی تیار تھے، اب جب کہ میں پردے میں ہوں تو یہ مجھے اس برتن کے 2 سکوں سے زیادہ کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن عورت نے سب دکانداروں کو یہی کہا کہ میں یہ برتن 6 سکوں سے کم میں نہیں دوں گی، مگر اس کو 2 سکوں سے زیادہ کوئی بھی دکاندار قیمت دینے کو تیار نہ تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آج اس حسین و جمیل عورت نے اپنے جسم کو حجاب سے ڈھانپا ہوا تھا اور اپنا خوبصورت اور حسین و جمیل چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر دکاندار اس کو برتن کی قیمت ہی دینے کو تیار تھا۔ اس حسین و جمیل عورت نے سوچا کہ یہ لوگ بس ہوس پرست ہیں، ان کو خدا یاد نہیں ہے۔ گھر میں فاقے ہیں اور میری بیٹی بیمار ہے، کھانے پینے کا سامان اور بیٹی کے علاج معالجے کے لیے مجھے کم از کم 6 سکے درکار ہیں، لیکن کوئی بھی مجھے اس برتن کے 6 سکے دینے کو تیار نہیں ہے۔ آخر کار وہ عورت سارے بازار سے گھومتی ہوئی اسی لڑکے کے پاس چلی گئی جس کو وہ پہلے تانبے کا برتن دے کر گئی تھی۔ اس لڑکے نے جب اس عورت کو دیکھا اور کہا، بہن
ये तांबे का बर्तन बहुत ही प्यारा है, तुम ये तांबे का बर्तन कितने में फरोख्त करना चाहती हो? उस औरत ने कहा, मैं इस बर्तन को 6 सिक्कों से कम में फरोख्त नहीं करूंगी। लड़के ने पूछा, बहन इस बर्तन को 6 सिक्कों में ही क्यों फरोख्त करना चाहती हो? औरत ने जवाब दिया, घर में फाके हैं और मेरी बेटी बीमार है और हकीम ने मेरी बेटी के लिए जो दवाई तजवीज की है इसके लिए मुझे कम से कम 6 सिक्के दरकार हैं, इसलिए मैं ये बर्तन 6 सिक्कों का ही फरोख्त करना चाहती हूँ। जब लड़के ने इस औरत से ये सुना तो कहा, ये बर्तन मैं 80 सिक्कों में खरीदूंगा, अगर तुम इसको 80 सिक्कों का देना चाहती हो तो मुझसे 80 सिक्के ले जाओ और बर्तन मुझे दे दो। औरत ने दुकानदार लड़के की कीमत सुनकर कहा, ऐ लड़के तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? दुकानदार लड़के ने कहा, नहीं बीबी, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा। औरत ने तांबे का बर्तन इस दुकानदार को दिया और 80 सिक्के लेकर अपने घर चली गई। अल-जरार बिन कशफ का कहना है कि मैंने इस औरत का दोनों बार का किस्सा अपनी आंखों से देखा था। जब वो औरत दुकानदार से 80 सिक्के लेकर घर चली गई तो वो बुजुर्ग उस दुकानदार के पास गए और कहा, ऐ लड़के, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझको दुकानदारी करना नहीं आती। इस औरत ने पूरे बाजार में इस बर्तन की कीमत लगवाई थी। कोई भी दुकानदार इस औरत को इस तांबे के बर्तन के 2 सिक्के देने के लिए भी तैयार ना था और तूने वही बर्तन 80 सिक्कों में खरीद लिया है। इस पर इस दुकानदार लड़के ने बड़े ही अदब और एहतराम के साथ जवाब दिया, बाबा जी, मैंने इस औरत को बर्तन की कीमत नहीं दी, मैंने तो इस औरत को इसकी लड़की की दवाई और घर के लिए कुछ सौदा सलफ खरीदने के लिए मदद की है। वो परहेजगार आदमी कहता है कि मैं इस लड़के की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। इमाम बुखारी और इमाम अहमद बिन हम्बल से मरवी है कि अल्लाह ताला का इरशाद है कि जिसने मेरे वली को तकलीफ दी, मेरा इसके खिलाफ ऐलान जंग है, और मेरा बंदा किसी चीज के साथ मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है तो मुझे उससे भी ज्यादा पसंद है जो मैंने उस पर फर्ज किया। मेरा बंदा जब नवाफिल के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगूं तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और मैं उसका कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और जब वो मुझसे मांगता है तो मैं इसे देता हूँ, और जब बख्शिश तलब करता है तो मैं इसे बख्श देता हूँ, और जब मेरी पनाह में आना चाहता है तो मैं इसे पनाह देता हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें भी अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में और अपने मोहल्ले और इलाके में जितना हो सके अपनी इस्तिताअत के मुताबिक गरीबों की मदद करनी चाहिए, और यही अमल रोज़े क़यामत हमारी नजात का सबब बनेगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।